بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وقت کی کمی کے سبب ہم گزشتہ روز سورہ زخرف کے مضامین کو آج کے لیے باقی رکھ کر بات کا اختتام کر چلے تھے۔ سامعین گرامی قدر، سورہ زخرف جو کہ 25ویں پارے میں جس کے مضامین ہم اس پہ گزارش کر رہے تھے، یاد رہے کہ زخرف کے معنی یہ جو جنت والوں کو کنگن پہنائے جائیں گے تو خوبصورتی، زینت، آرائش اور بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی خوبصورتی کو آپ اس نام سے تعبیر کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم ان مضامین پہ تھے کہ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے، اور ان کے لیے وہ درجات ہیں کہ جو عذاب کے ہیں، اور جنت والوں کے لیے اس سے پہلے گفتگو گزری کہ ان کے لیے بھلائی کے اور خوبیوں کے اور جنتوں کے مقام ہیں، اور جہنم والوں کے لیے کہا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اس کا جو داروغہ ہے، فرشتہ ہے، اس کا نام مالک وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اس سے کلام کریں گے، کہیں گے اے مالک تیرا رب ہمیں تمام کر چکے۔ تو ان کو جواب ملے گا کہ تمہیں یہیں پہ اسی حالت میں ہمیشگی ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ باقی آسمانوں اور زمینوں کے رب کو، عرش کے رب کو ان باتوں سے جو یہ اہل شرک اور اہل کفر اپنی زندگیوں میں بناتے تھے، اور ان کا جہنم کا احوال اور صورتحال اس کو زیر بحث لایا گیا، اور کہا کہ وہ آسمانوں والوں کا خدا ہے اور زمین والوں کا رب ہے، اور وہ حکمت اور علم والا ہے اور بڑی برکت والا ہے، اور اسی کے لیے سلطنت زمین و آسمان کی، اور وہ شفاعت کا اختیار کوئی دوسرا نہیں رکھتا، لیکن یہ کہ الا من شاہد بالحق وہم یعلمون، جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ حق عطا فرماتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس گواہی میں اور اس پیمانے خیر اور نور پر پورا اترنے والی ذات سب سے زیادہ آقا کرم، آقا نعمت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ذوات نور ہیں اور ذوات مقدس ہیں، اور پھر ان کی اتباع کرنے والے اہل ولایت ہیں اور ان کے ساتھ والے ہیں، اور وہ بابے جو اہل اللہ ہیں وہ اس درجہ پر فائز ہیں۔ اور فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کی قسم، ارشاد ہوا سورۃ الزخرف میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کی قسم کہ میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان سے درگزر کرو اور فرماؤ بس سلام کے آگے جان جائیں گے۔ تو جو بالکل کفر پر پختہ ہو گئے ان کے بارے میں مبارزت، علیحدگی اور ان کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا۔ یہاں پہ سورۃ الزخرف کے مضامین مکمل ہو کے 25ویں پارے میں ہی سورۃ الدخان کے مضامین شروع ہوتے ہیں، اور یہ سورہ بھی مکیہ ہے، اور کہا کہ قسم روشن کتاب کی۔ اور یہ آیات ملاحظہ کیجئے، طرح طرح کی آراء قائم کرنا اور قرآن عظیم کی تعلیمات سے باہر چلے جانا اور اٹکل پچو سے کام لینا، اور کہنا کہ یہ مختلف راتوں کو یوں ہی لوگوں نے مقدس جان رکھا ہے، اور ایسے ویسے کی گفتگو اگر کہیں قاری قرآن کو سننے کو ملے تو اس کا یہی کام بنتا ہے کہ وہ کہے کہ ہم ایمان لائے اس پر جو قرآن عظیم میں نازل ہوا۔ تو فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس سے برکت والی رات میں اتارا، اور کہا کہ بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔
اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ تو جس رات کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس رات میں زندگی، موت، رزق، عزت، ذلت، رسوائی اور آپس کی سارے امور جو زندگی اور دنیا میں انسان کو پیش آنے ہوتے ہیں وہ طے ہوتے ہیں۔ تو اس رات کے بارے میں قرآن عظیم نے یہ واضح ارشاد فرمایا، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ تو یہ حکم کا نازل ہونا اور اس کے مطابق چیزوں کا رونما ہونا، اس کے بارے میں سورۃ الدخان کی شروع کی آیات میں ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے اور بے شک وہی سنتا جانتا ہے اور وہ حالات سے بہتر واقف ہے مخلوق کے، اور وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، اور فرمایا کہ جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا پالن ہار اس کا رب العزت، رب العالمین، رب ذوالجلال والاکرام ہے، اور حمد اسی کی، اور کہا کہ اس میں کسی کی بندگی نہیں، وہ جلاتا ہے، وہ مارتا ہے، تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب، وہ بے شک پڑے رہے شک میں کفار اور مشرکین اور کھیل میں اپنے آپ کو سمجھتے رہے کہ انہوں نے جو راہ اختیار کی وہ راہ درست ہے، حالانکہ راہ وہ درست ہے جو قرآن عظیم نے بیان کی، جو اللہ کے رسولوں نے اور کتابوں نے اور کتاب اللہ قرآن مجید نے اور فرقان حمید نے بتائی، اور کہا کہ تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا اور لوگوں کو ڈھانپ لے گا، وہ دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ عذاب کی جو کیفیت ہے شرک والوں اور کفر والوں کے لیے، اس کی بات ہے۔ ایمان والوں کو اور صالح اعمال کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جب کہ وہ اس کا خوف رکھے اور جب کہ وہ اس سے امید رکھیں، خوف رکھنا بھی لازم کہ اس کا ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ روز جزا کا فیصلہ کرنے والا ہے، اور امید یہ رکھے کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے اپنی مخلوق پر، اور وہ اپنی مخلوق کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر جب عذاب کو دیکھیں گے تو اس دن کی کیفیات بیان ہوئی، اور کہا کہ اس دن جب سب کچھ کھل جائے گا اور ان کے اوپر وہ سارا ظاہر ہو جائے گا تو اس وقت ان کی حالت وہ غیر ہوگی، اور کہا کہ ہم نے حکم فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل، حضرت موسیٰ علیہ نبی الکریم علیہ السلام کے بارے میں، اور کہا کہ ان کے لیے جنتیں ہیں اور ان کے لیے نجات ہے، اور فرعون والوں کے لیے دریا کے راستے کھلے چھوڑ۔ اب یہ جو ذات باری تعالیٰ نے کھلے چھوڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو اختیار دیتا ہے، اور اختیار دیا تو تبھی کہا نا کہ تمہیں نجات اور تمہاری قوم کو نجات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی الکریم علیہ السلام کے بارے میں، اور فرعون والوں کے لیے کہا کہ ان کے لیے راستے کھلے چھوڑ، حضرت موسیٰ سے کہا تاکہ وہ ان راستوں میں آئیں اور ڈبو دیے جائیں اور عذاب میں پکڑ لیے جائیں۔ تو یہ جو باپ دادوں کی بار بار مثال دیتے ہیں، تو وہ جو بنانے والا زمین و آسمان کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے تو وہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور پھر اس درخت کا ذکر کیا، جیسے پہلے نور علی نور میں پیچھے آیات گزری کہ جس میں اس نور کا تذکرہ کیا، جس نور کے بارے میں مختلف صفات بیان کی، اور یہ بات گزر چکی کہ اس نور سے مراد نور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اب اس درخت کا ذکر ہوا جو انکار والوں کے لیے رب تعالیٰ نے جس کا تذکرہ کیا، کہا بے شک تھوڑ کا پیڑ گناہگاروں کی خوراک، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا، جیسے کھولتا ہوا پانی اور ان کی آنتیں گر جائیں، اور اس طرح کی جو ان کی کیفیات ہیں ان سب کے اوپر متنبع کیا قرآن عظیم نے، اور کہا کہ جو جنتی ہیں ان کے تو باغوں اور چشموں میں پذیرائی ہوگی اور مہمانداری ہوگی، اور وہ سندس اور استبرق کے لباس پہنیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان صبر والوں میں فرمائے کہ جو اس کی عطا پہ شکر کریں اور جس بات سے روک دیے جائیں اس پر اس کی رضا چاہیں، اس کی خوشنودی چاہیں، اور کل قیامت کے دن انہیں یلبسون من سندس و استبراق متقابلین، پہنیں گے قریب اور کنادیز آمنے سامنے،
آمنے سامنے، تو وہ لباس جنتیوں کے جنہوں نے دنیا میں اس کی رضا کے لیے صبر کیا ہوگا اور اس کی نعمتیں جو ملی ان کے اوپر شکر کیا ہوگا، اور کہا کہ ہم انہیں بیان دیں گے نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والیوں سے، ہر قسم کا میوہ مانگیں گے تو وہ انہیں دیا جائے گا، اور اس پر پہلی موت کے سوا کوئی موت نہیں۔ اللہ نے ان کو آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ اور اس طرح سورۃ الدخان کے مضامین کی تکمیل ہوتی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کیا تاکہ سمجھا جائے، اور کفار کے لیے کہا کہ وہ بھی انتظار کریں، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور آپ کے ماننے والے، آپ کی غلامی کرنے والے، آپ سے عشق اور محبت کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا اور مولا ماننے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح حق بنتا ہے اس طرح ایمان لانے والے، وہ بھی انتظار کریں کہ یہ دو صورتیں جنت اور جہنم کی بیان کر دی۔ اور یہاں پہ مضامین کی تکمیل ہو کے سورہ جاسیہ جو مکیہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور ہم ابھی تک سامعین و سامعات، خواتین و حضرات 25ویں پارے کے مضامین پہ ہیں، اور فرمایا کہ کتاب کا اتارنا اللہ عزت والے حکمت والے کی طرف سے ہے، اور جو یہاں پہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے وہ بیان کر دینا ہے، اور وہ پیدائش کرتا ہے، اور وہ جانوروں کو پھیلاتا ہے، اور دن اور رات کا اختلاف، اور مرے پیچھے زندہ کرنا، اور وہ گردش لیل و نہار کا مالک، اور جو بڑا انکار کرنے والا ہے۔ مکہ کریم کے بڑے انکار کرنے والوں کو ذہن میں رکھ لیجئے، اور یہ آیات اور ان کے مضامین سماعت فرمائیے۔ خرابی ہر بڑے بہتان آئے گناہگار کے لیے، اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ اس پر پڑھی جاتی ہیں، پھر ہٹ پر جمتا ہے اور غرور کرتا ہے، گویا انہیں سنا ہی نہیں، تو اسے خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، اور جو ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے اس کی ہنسی بناتا ہے، تو ایسے سب لوگوں کے لیے ان کی نشانیاں بیان کی کہ ان کے لیے خواری ہے، عذاب ہے، اور ان کے پیچھے جہنم ہے، اور وہ جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ اور کہا کہ راہ دکھانا، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو عذاب والوں کو راہ دکھانا، یہ راہ دکھانا نہیں ہے، ان کے اس انکار اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور کے ساتھ گستاخانہ رویے اور متکبرانہ رویے کی وجہ سے یہ وعیدیں اور یہ عذاب کی خبریں ان کو سنائی گئیں، اور کہا کہ ایمان والوں سے کہیے کہ آپ درگزر فرمائیں اللہ کے دنوں کی امید رکھتے ہوئے، اور جو کمائی ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ انہیں کتاب دی گئی اور نبوت عطا کی گئی، اور انہیں ستھری روزیاں دی گئیں، اور زمانے بھر پر انہیں فضیلت دی گئی، تو ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں دی، تو انہوں نے اختلاف نہ کیا مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا آپس کے حسد سے، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ فرما دے گا جس بات میں اختلاف کرتے۔ تو گویا یہ حسد ہے جو اختلاف کا سبب بنتا ہے اور جو انکار کا سبب بنتا ہے۔ حسد کا الٹ وہ محبت ہے جو احترام کا سبب بنتی ہے، جو باہمی اتفاق اور اتحاد کا سبب بنتی ہے، اور اس کا نتیجہ محبت کا وہ خیر اور نور ہے، اور محبت ایمانی ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور حسد کا جذبہ وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر مخلوق روندہ درگاہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے کہ وہ حساب کے دن پر ایمان لائیں، اس کی مثالیں قائم کیں، اور فرمایا کہ اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ بولے وہ تو نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ تو وہ پھر جو علوم سائنسی کے حوالے سے اپنے وجود کو کہ زندگی کیا ہے، عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا، اور زندگی کو عطائے ربی نہ ماننا، اور موت کو حکم باری تعالیٰ نہ ماننا، اور بعد مرنے کے اٹھائے جانے کو رب تعالیٰ کے اس حکم کی انکار کرنا، یہ وہ علوم ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں لوگ اگر اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے نقصان کا سبب ہے، اور کل قیامت میں ان کے لیے عذاب کا سبب ہے۔ اور کہا کہ اللہ کی سلطنت ہے زمین و آسمان میں، اور
ہر بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا اور اس سے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں اور ان کا ذکر ہوا کہ وہ ہر بات کو لکھ لیتے ہیں اور یہ لکھنا اور لکھوانا یہ ہماری طرف سے ہے۔ اور فرمایا کہ عذاب جہنم میں کفار اور مشرکین کو اس طرح چھوڑ دیا جائے گا جس طرح وہ دنیا کی زندگانی میں رب تعالیٰ کے ملنے سے انکار کرتے اور وہ ساری خوبیاں جو اللہ سارے جہان کے پالن ہار کو ہیں اور اسی کے لیے بڑائیاں ہیں زمین اور آسمان میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ یہاں پہ سورہ جاسیہ کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم اختصار ملحوظ خاطر رکھے ہوئے ہیں آپ کے وقت اور رمضان کریم کے ان ایام میں چیزوں کو مکمل کر لینے، اور جو نظریاتی کنسیپشنل عنوانات ہیں اور جو ایمان اور ایقان کے لیے ضروری چیزیں ہیں انہیں اپنے تائیں اپنی حد تک رب تعالیٰ کی عطا سے سراج منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے مستنیر ہوتے ہوئے استفادہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ خیر اپنے گرامی القدر مشائخ علیہم الرحمہ اور قبلہ شاہ جی جان مدذ اللہ العالی آپ کی توجہ کریمانہ سے اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں رب تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہاں سے 26واں پارہ شروع ہوتا ہے اور یہ سورہ احقاف ہے، مکیہ ہے، اور یہ فرمان ہے کہ یہ کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے۔ اور پھر فرمایا کہ زمین و آسمان بنائے اور ان میں کوئی حصہ ایسا ہے جو کسی اور نے بنایا ہو، اگر ہے تو اس کی کوئی سند لے کر آیا جائے، یا کچھ بچا کچا علم اگر تم سچے ہو تو اس کے لیے اس علم میں سے کچھ لے کر آؤ تو پتہ چلے کہ واقعتاً تمہارے پاس بھی کوئی علم ہے جس کی بنیاد پر تم اس کا شریک بتاتے ہو۔ اور جب ان پر پڑھی جائیں ہماری روشن آیتیں تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کو کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ تو حق کو یعنی قرآن عظیم کو اور کلام باری تعالیٰ کو اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادو بتانا یہ کافر زندیق اور مشرک کا طریق ہے۔ قرآن عظیم سے استفادہ کرنا، اس کی آیات سے روح پرور طریقے سیکھنا اور ان کو دوسروں کے لیے عام کرنا، بہتری کا سبب بنانا، لیکن اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے اوپر اس طرح ایمان لانا اور اس کو جادو نہ بتانا یہ درست طرز عمل ہے، اور جو اس سے الٹ ہے اس کو جادو بتانا یہ درست طرز عمل ہے۔ اور کہتے ہیں وہ جنہوں نے کہ کفر کیا کہ یہ جی سے بنا کر لے آئے ہیں، تو کہیے کہ اگر جی سے بنا لیا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام لگانے کے بارے میں رب تعالیٰ نے ان مضامین میں ان الزامات کی تائید کی اور متواتر کی اور کہا کہ یہ روشن ڈر سنانے والی کتاب ہے۔ اور بنی اسرائیل کا پھر تذکرہ کیا کہ ان میں کا ایک گواہی دے چکا، وہ جو پہلے بھی یہ مضمون گزر چکا ہے کہ یہ کیا ہوا کہ تم نے اس کا انکار کیا اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا تو وہ ایمان لایا، اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا ظالموں کو۔ اور کافروں نے مسلمانوں کو کہا اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ ہم سے آگے اس تک نہ پہنچ جاتے، جب انہیں ان کی ہدایت نہ ہوئی تو کہیں گے کہ یہ پرانا بہتان ہے۔ اور اس طرح کی افترا بازی کرنا، اور کہا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی اور وہ پیشوا اور مہربانی، اور یہ کتاب تصدیق فرما رہی ہے عربی زبان میں کہ ظالموں کو ڈر سنائے اور نیکوں کو بشارت دے، تو بے شک وہ جنہوں نے ہمارا رب اللہ ہے پر ثابت قدم رہے، نہ ان پر خوف ہے اور نہ ان پر غم ہے، اور وہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ان کے اعمال کا انعام۔ تو جو اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل میں سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گواہی دے چکے، یہ ان کے لیے خیر، نور اور بھلائی اور کامیابی کی خبریں ہیں۔ اور کہا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے، اور اس کی ماں نے اسے دکھ اور تکلیف سے رکھا اور پھر اس کو جنم دیا، اور اس کا دودھ ہے 30 مہینے میں، اور جب وہ زور کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا تو اس نے رب تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ میرے دل میں ڈال
کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں تو جو تو نے مجھ پر میرے ماں باپ پر کی، اور میں کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور میرے لیے اولاد میں صلح نیکی رکھ، تیری طرف سے رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں۔ تو یہ صالح شخص کے اور بہتر رویہ رکھنے والے، ایمان رکھنے والے شخص کا جو دستور ہے اور جو طریقہ کار ہے اور جو شکر کا انداز ہے، اس کو قرآن عظیم نے بیان کیا اور کہا کہ اعقاف والوں کو ہم نے ڈرایا، اور پھر ان میں جو جنہوں نے اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزرے، ان سب کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے ڈر سننے کو جگہ نہ دی اور انہوں نے بغاوت کی اور سرکشی کی، ان کے لیے عذاب بھیجے، اور مجرموں کا یہی انجام ہونا تھا۔ اور کہا کہ تو کیوں نہ مدد کی ان کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کو خدا ٹھہرا رکھا تھا۔ تو وہ جو رذالتیں، ضلالتیں اور شرک اور گناہ اور یہ اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے، تو انہیں وہ کس طرح مدد دیتے؟ وہ مدد کے قابل نہ تھے، اور جب عذاب آیا تو وہ تنہا رہ گئے۔ اور پھر جنات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کے لیے مقرر کیا، اور وہ رجوع لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن عظیم سن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے اور انہیں ہدایت کی اور انہیں دعوت دی، اور دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، اور جو ان میں ان کی پیروی کرنے لگے حق کی جنات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبریاں دی اور ان کے لیے جنتیں استوار کی، اور دیگر کے لیے جہنم کو بر دینے کا انداز وہ اس کا حکم ارشاد فرمایا، اور کہا کہ صبر کیجئے جس طرح ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے، گویا وہ جس دن دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، دنیا میں نہ ٹھہرے تھے مگر چند گھڑیاں، اور ہلاک کیے جائیں گے بے حکم لوگ۔ اور پھر سورۃ محمد اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ مدنیہ سورت ہے، اور کہا کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے عمل برباد کر دیے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو انہیں اللہ نے اپنی رضا عطا فرمائی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا اور اس پر ایمان لائے جو محمد تعریف کیے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لفظ محمد قرآن عظیم نے آئے بینہ میں استعمال کیا اور کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا اور وہی ان کے پاس سے حق ہے، اللہ نے ان کی برائیاں اتار دی اور ان کی حالتیں سوار دی، یعنی ایمان لانے والوں کی خوبیاں بیان کی، اور فرمایا کہ جب کافروں سے سامنا ہو تو ان کی گردنیں مارنا، انہوں نے حرم پاک سے تمہیں روکا اور جہاد کا حکم دیا، اور یہ مفصل بیان ارشاد فرمایا، اور کہا کہ جنت کی پہچان ایمان والوں کے لیے ہے، اور پھر کہا کہ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ تو دیندار لوگوں کو، ایمان لانے والوں کو اللہ کے دین کی مدد کرنی چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جو اخلاص سے اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں خواتین و حضرات، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے مدد عطا فرماتا ہے، اور کہا کہ جو اللہ نے اتارا تو اللہ نے ان کا کیا دھرا اکارت کیا جنہوں نے انکار کیا، تو وہ سفر کریں زمین میں تو وہ دیکھیں گے اگلوں کو کہ کس طرح ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے، اور جو ایمان والے ہیں وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، اور ان کے لیے انعامات ہیں دنیا میں بھی برتنے کے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ اور احوال جنت کے جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے، اس میں ایسے پانی کی نہریں، اب وہ جنت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، پانی کی نہریں جو کبھی نہ بگڑے، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے سے لذت آئے، اور ایسی شہد کی نہریں جو صاف کیا گیا، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں اپنے رب کی مغفرت۔ کیا ایسے چین والے ان کے برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا کہ آنکھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں؟ تو یہ فضیلتیں اہل ایمان کی قرآن عظیم نے بیان کر کے چوک دلایا اہل ایمان کو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی طرف رغبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے نتائج کتنے حسین ہیں،
اور دنیا کی زندگی میں صبر سے کام لینا اور ایمان پر قائم رہنا، اس کے نتائج آخرت اور ہمیشہ کی زندگی میں کتنے خوبصورت، پر نور اور نور بہار اور خوشبودار ہیں۔ اور کہا کہ جان لو اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمانوں، مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ تو لذنبک کے اوپر کل بھی تفصیلی بات ہو چکی کہ وہ عقیدہ باطل ہے جو گناہ کو اور ذنب کو اور معصیت کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب حق جس طرح وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ میں مکر کا اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب کرنا عیب ہے اور وہ عیب سے پاک ہے، اسی طرح گناہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرنا یہ بہت بڑی گستاخی اور جرت اور بے ادبی ہے، اور اگر کہیں ایسا ہوا ہو تو ایسے لوگوں کو رجوع لانا چاہیے اور ضد اور ہٹ درمی پر، پھر قواریت پر نہیں، قرآن عظیم پر ایمان لانا، اور یہی مسلمانی ہے۔ اور کہا کہ کوئی صورت کیوں نہ اتاری گئی، پھر جب کوئی پختہ صورت اتاری جاتی ہے یعنی جہاد کے معاملے میں، تو جب مسلمانوں نے جہاد کے لیے صورت طلب کی تو کہا کہ جب اتاری جاتی ہے تو ان میں جو پختہ ایمان والے ہیں وہی اس پر عمل کرتے ہیں اور جہاد کے لیے اپنا آپ پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت ان کے اندر جا گزی ہوتی ہے، اور کہا کہ اللہ ان کی چھپی ہوئی جانتا ہے، کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے ان کے منہوں پر مارتے ہوئے، اور اس لیے کہ وہ ایسی بات کے تابع ہوئے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور یہ صرف منہ پر مارنا نہیں ہے، کہا کہ وہ وجوہہم و ادبارہم، ان کی پیٹھوں کو ٹھوکتے، ان کے چہروں پر مارتے۔ یہ سزا ہے وقت موت کی کافر، زندیق، مشرک اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام میں نہ زندگی گزارنے والے اور گناہوں کی معافی نہ چاہنے والے اور ایمان میں استقامت نہ اختیار کرنے والے۔ اور کہا کہ اس گھمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے جو تدبر کرتے ہیں ان کو ظاہر نہ فرما دے گا، اور چاہے تو وہ ظاہر کر دے ان کی صورتوں سے، اور آپ پہچان لو ان کو جس طرح کہ ان کی صورتوں سے پہچانا جانا ممکن ہو۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، بات اس ہدایت کے ان پر ظاہر ہو چکی، تو وہ ہرگز اللہ کو کچھ نہ پہنچائیں گے، اور بہت جلد اللہ ان کی کیا دھرا عقارت کر دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی حمایت کرنا یہ بذات خود گناہ کی حمایت کرنا ہے، اور بے دینی اور کفر و شرک کی حمایت کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور، آپ کے گھرانے مقدس اور آپ کی سچی اتباع کرنے والے عشاق رسول صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کی پیروی کرنا اور ان سے محبت کرنا یہ دراصل درست راستہ ہے اور ایمان کی طرف لانے والا راستہ ہے اور بخشش کی طرف لانے والا راستہ ہے۔ اور کہا کہ سستی نہ کیجیے اور صلح کی طرف بلائیں، اگر دو گروہوں میں اختلاف ہو اور ان میں صلح کروا دیں، اور صلح کروانا اہل ایمان کے درمیان، اس کو قرآن عظیم نے بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی بھلائی کے مترادف قرار دیا، اور کہا کہ ہاں یہ جو تم ہو بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی جان پر بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کے بخل سے غرض نہیں، اور باقی سب محتاج ہیں، اور اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے، تو اسے اس سے غرض نہیں کہ تم کیا ہو، وہ بدل سکتا ہے، لیکن ہدایت اور فائدہ ان کے لیے جو قاری قرآن اس کو ممکن کرے۔ اور سورہ فتح مدنیہ کا آغاز ہوتا ہے، اور کہا کہ بڑی فتح کی خوشخبری دی۔ ان مضامین میں اس خواب کا تذکرہ ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ کیا، اور حضور نے قصد کیا عمرہ کا 1400 اصحاب کے ساتھ، یہ یکم ذی الحج 6 ہجری کا آپ روانہ ہوئے، اور ذوالحلیفہ میں پہنچ کر وہاں کی مسجد میں 2 رکعتیں ادا کی، اور اس کو میقات ٹھہرایا، یہاں پہ عمرہ باندھا، اور پھر وہ سارے احوال جو یہاں پہ پیش آئے، اور عروہ بن مسعود ثقفی جو طائف کے بڑے سردار تھے، بعد میں اللہ نے انہیں
ایمان کا نور عطا فرما دیا، وہ ان کے ذریعہ کفار نے کے دلوں میں خوف پیدا ہوا، ایک صلح کی، اور اس صلح کے نتیجے میں اگلے سال پھر آپ فتح یاب ہو کر مکہ کریم میں داخل ہوئے، اور بیت رضوان کا ذکر ہوا کہ اس درخت کے نیچے آپ جب بیعت فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا اس بیعت کو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک بڑی نشانی اور بڑی مہربانی اور بڑی عنایات میں سے ایک عنایت ظاہر کیا، اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نہیں بیچا حضور کو لیکن شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ، حاضر و ناظر خوشی اور ڈر سنانے والا، لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم کرو۔ یہ تعظیم اور توقیر، اور تعظیم و توقیر رسول کی کر کے پھر تسبیح صبح و شام رب العالمین کی بولنا، اس کا حکم اس آیت قرآنی میں ارشاد فرمایا۔ اس حکم کے تحت تعظیم اور توقیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل ایمان پر فرض ہوئی، اور جو یہ بیعت کی پھر بات کے مضامین جن کا ہم نے تذکرہ کیا، وہ آئے اور کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا، اور پھر وہ سارا احوال جو بیت رضوان کا اور اس کے نتیجے میں اگلے سال فتح یابی اور بڑی فتح کا وہ ارشاد فرمایا ان مضامین میں، اور پیچھے بیٹھنے والوں کے حوالے سے ان کی سستی، کاہلی اور ان کے گوار ہونے اور ان کے ان پڑھ ہونے اور ان کا مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہونے اور مخالفت کرنے، بہانے بنانے، ان سب کا تذکرہ کیا، اور ان کے لیے وعید سنائی، اور کہا کہ اب آگے آنے والی ایک بڑی آزمائش ہے، تو اگر اس پر پورے اترے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ مخلص ہیں اور ان کی معذرتیں وہ ماننے کے قابل ہیں۔ تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، ان پر اطمینان اتارا، انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ تو یہ سکینہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عنایت اور مہربانی، اس کا اہل ایمان کے قلوب پر نازل ہونا، یہ ایک بڑی مہربانی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربان توجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اور وساطت سے اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور کہا کہ جب کہ کافروں نے اپنے دلوں میں آڑ رکھی، وہی زمانہ جاہلیت کی آڑ اور ضد، تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا، اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا، اور اس کے زیادہ سزاوار اور اہل تھے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک اللہ نے سچ کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب، اور ان کو وہ فتح مبین اور وہ فتح روشن اور وہ دلیل روشن فتح مبارکہ کی اور مکہ کریم کی فتح کی، وہ اچھا رمضان کریم ہی میں وہ ایام دوسرے عشرے کے آغاز میں گزرے جو فتح مکہ کے طور پر اہل ایمان کے ہاں رائج ہیں۔ اور کہا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما، کہ ان کے ساتھ والے وہ اہل ایمان پر وہ شفیق اور مہربان ہیں۔ اچھا کہتے ہیں کہ جو بے ادب ہو اس کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کیا جائے، تو کیسے کیا جائے جب قرآن نے کہا کہ وہ آپس میں رحماء بینہم، آپس میں ان کے دل نرم ہیں، اور کہا کہ جو کفار ہیں تو ان کے لیے ان کے دل سخت ہیں، تو جو کفر کرے توحید باری تعالیٰ کے ساتھ اور اس کی کرسی میں وہ بات بتائے کہ جس کو زیبا نہیں کہ وہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اس کی قدرت کاملہ پر وہ بات منسوب کرے جو اس کی سچائی کے مقابلے میں جھوٹ کو بھی اس کے اوپر قادر جانے، اور اس طرح کے کلمات اور اس سے اعلانیہ توبہ اور برات کا اعلان نہ کرے، تو پھر اس کے لیے گنجائش دلوں میں پیدا کرنا یہ اسلام ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ اور جو فرقہ واریت میں غلطہ اور
اس में गुम हैं, उनको चाहिए कि वो कुरान अजीम की तरफ आएं और आपस में मोहब्बतों को आम करें, और ये जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अदब है, इसको मयार हक तस्लीम करें और इसी के ऊपर अपनी शब रोज़ को उस्तवार करें, और दुनिया की ज़िंदगी को और अपनी खारजा पॉलिसी और अपनी दाखिला पॉलिसी को कुरान अजीम के मुताबिक, वो इंसानी माशरा, इस्लामी माशरा और वो इस्लामी कदरें हैं और इस्लामी माशरत है, या वो इससे ऊपर की बातें हैं, उनको उसी के तहत उस्तवार करें। और कहा कि उन सिफ्त वाले लोग जो अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वाले और बेअदबी करने वाले और लिज़म्बिक जैसे अल्फाज को हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब करने वाले अहले निफाक, उनसे कतराते हैं और उनसे जान बचाते हैं और उनसे अपना दामन बचाते हैं और उनसे आलूदा नहीं होते, तो उनकी निशानी ये है कि उनके माथों पर सिजदों के निशानात, और वो अल्लाह ताला का फजल चाहते हैं, रजा चाहते हैं, उनके चेहरों पर ये निशान है। और ये उनकी ये वाली सिफ्त जो है, ये तौरात में भी बयान हुई है, इंजील में भी बयान हुई है। और कहा कि जैसे एक खेती ने उसने अपना पट्ठा निकाला, फिर इसे ताकत दी, फिर तबीज हुई, फिर अपने साख पर सीधी खड़ी हुई, किसानों को भली लगती ताकि इनसे काफिरों के दिल जले। अल्लाह ने वादा किया इनसे जो इन पर ईमान और अच्छे कामों वाले हैं, बख्शिश और बड़े सवाब का। रब्बुल आलमीन के फजल व एहसान से सूरह फतह की तकमील हुई, और बहुत ज़्यादा इंसानी माशरत के हवाले से जो तवज्जो तलब आयात हैं, जो इंसानी कदरों और माशरे के अंदर खराबियों को दूर करके इंसानी ज़िंदगी को जन्नत नज़ीर बनाने वाली आयात बय्यनात हैं, उनका आगाज़ सूरतुल हुजरात में होता है, और ये सूरा मदनिया है। और फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुर्बानी के मौका पर एक ज़रिया किया और हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मैंने कुर्बानी कर ली। तो फरमान हुआ आयत बय्यना में, और इसकी तशरीह ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले और आपके अमल से की पैरवी न करते हुए, और इसी तरह अपने बुजुर्गों से पहले अपने अमल की बुजुर्गों के पैरवी में अपने आप को न रखते हुए, जैसे हम एक काम करते हैं कि मुर्शद करीम अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी मद्दजिल्लहुल आली, आप जब सूरह आयत दरूद पढ़ते हैं तो आपके आयत दरूद पढ़ने के बाद जब आपके लफ्ज़ मुबारक अल्लाहुम्मा सल्ले अला के लिए जुम्बश करते हैं, तो हम आपकी पैरवी में अल्लाहुम्मा सल्ले अला की जुम्बश करते हैं। यूं हम खुद को उनकी पैरवी में रखकर जो दरूद और जो सलाम उनकी आला शख्सियत और सालियत और उनके मकाम और मर्तबा के मुताबिक मकबूल बारगाह मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके तहत जब हम करते हैं तो हम ये अकीदा रख कर करते हैं कि आपकी साहलियत और आपकी नूरानियत की वजह से अल्लाह ताला हमारा दरूद भी कबूल फरमाएगा। यहाँ पे कुर्बानी का जिक्र हुआ कि सहाबी रज़ियल्लाहु ताला ने कुर्बानी की और आके इतला की। आपने फरमाया मेरी कुर्बानी से पहले कुर्बानी नहीं है, ये ज़बिया ज़रूर है, यानी उसको कुर्बानी से मना किया कि कुर्बानी नहीं हुई, और ज़बिया यानी हलाल गोश्त होना वो करार दिया। तो अल्लाह ताला ने इसी चैप्टर, इसी उन्वान, इसी शान नज़ूल में कहा कि अल्लाह और उसके रसूल से कदम आगे न बढ़ाओ और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सुनता जानता है। और कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। यहाँ तो पहले कुफार के बारे में ये कहा गया कि वो कहते कि हमारे जैसे हैं, और यहाँ सरी ईमान वालों को हुक्म दिया कि अपनी आवाज़ को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद न करना और उनके हुजूर बात चिल्ला कर न कहो, जैसे आपस में एक दूसरे के सामने चिल्लाते हो कि कहीं तुम्हारे अमल अकारत ना हो जाए और तुम्हें खबर ना हो। तो ये हुक्म कुरानी ला तशकुरून तक वाज़े करता है कि किस तरह अल्लाह करे कि हम नमाज असर की आज़ानें शुरू होने से पहले सूरतुल हुजरात के अहकामात को मुकम्मल कर सके। और बेशक वो जो अपनी आवाज़ें पस्त करते हैं रसूलुल्लाह के पास, वो हैं जिनके दिल अल्लाह ने परहेजगारी के लिए परख लिए हैं और उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज की हालत नूर और गुंबद खजरा शरीफ के सामने भी, और जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे अपने असहाब के दरमियान, तो तब उनके लिए
جن کو ہم اصحاب النجوم مانتے ہیں، جن کے لیے کہتے ہیں کہ ہر اتباع رسول کرنے والا جنتی ہے، اور جن کے لیے کہتے ہیں کہ ہر دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والا لعنتی ہے، تو ایسے جنتیوں کے اعمال کے بارے میں کہا کہ آواز اونچی نہ کرنا ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اس طرح بات نہ کرنا جس طرح آپس میں چلا کر بات کرتے ہو، یہ رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کی بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تو جو حضور کی تعظیم اور ادب میں اپنی آوازوں اور اپنی طبیعتوں کو پست رکھتے ہیں، فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہے۔ تو جو کیفیت پہلے گزری جس سے ان آیات کو سن کر توبہ اختیار کی گئی اور رویے اس طرح کیے گئے جیسے قرآن عظیم نے حکم دیا، اس سے پیچھے کی بات کی کہ آپ کے حجرہ شریف کے باہر سے پکارنا یہ بے عقلی کی بات ہے، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ تو اس نے بخشا جو اس حکم کے اترنے سے پہلے ہوا، اور اس کے بعد یہ حکم ہوا کہ صبر سے باہر رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کا انتظار کریں، اور کہا کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو کہ کہیں تم کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کہنے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ تو پچھتاوے سے بہتر ہے تحقیق، اور فاسق کی خبر پر تحقیق۔ آج کل ایک صورتحال سوشل میڈیا پر یہ بن چکی ہے کہ ادھر سے اڑی ادھر پہنچی، ادھر سے اٹھی ادھر اتری، اور زبانیں زد عام ہوئی، اور زبانیں زد عام ہونے کی وجہ سے قوم میں پھیل گئی اور بے یقینی کی کیفیت پیدا کر دی گئی۔ تو یہ بھی اسی حکم میں ہے کہ جس طرح تب کے لیے تھا کہ فاسق کی خبر پر تحقیق لازم ہے کہ کہیں بے خبری میں تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور یہ بے خبری میں تکلیف پہنچانا بلا تحقیق کو بات کو آگے بڑھا دینا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ ہم سے ایسی غلطی ہوئی ہو، ہمارے سننے والے ہماری معاشرت سے ایسی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، اور اپنی لیڈرشپ اور اپنے لوگوں اور اپنی سیاست اور اپنے سماج اور اپنی باتوں کو تقویت دینے کے بجائے ہم قرآن عظیم فرقان حمید کے احکامات کو تقویت دیں۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ تو بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ ان سورۃ الحجرات کی آیات کو الگ مکمل پڑھنا یہ ضروری ہے، بجائے صرف مضمون کے حوالے سے عمومی بات جیسے پیچھے بعض جگہوں پہ کر کے آگے گزر جایا جاتا ہے اس کے، تاکہ اس کے جو احکامات معاشرت کو مصطفی معاشرے میں ڈالنے اور نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاشرت کو تیار کرنے، ووٹ آفرینی کے لیے نہیں بلکہ اس سوچ اور سمجھ کے لیے کہ جب آپ کسی کا ساتھ دیں اور کسی کی ہاتھ میں ہاتھ دیں اور کسی کو کی اتباع کریں اور کسی کو پگڑی پہنائیں اور کسی کو عزت دیں، تو اس وقت یہ احکامات قرآنی پیش نظر ہونا ضروری ہیں۔ شاید 62 اور 63 کی جو شکیں ہیں ان کا مقصود یہ ہو، لیکن جب تک ان کے مقصود کو قرآنی مطلوب تک نہ پہنچایا جائے یہ ناکافی ہوگا۔ اور پھر ارشاد باری تعالی ہوا کہ ایمان کو تو تقویت دے دی اور لوگوں کو راہ دی، اللہ کا فضل اور احسان، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرا دی جائے اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کی جائے، تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کر دو اور عدل کرو، بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ تو مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف حق جاتا ہے، اور مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے معاملہ میں قرآن عظیم کی آیات کو اور احکامات شریعت کو اور منشأ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھنا یہ اہل ایمان کا شیوا رہا ہے اور شیوا رہنا چاہیے۔ اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم پر ہنسے نہیں،
اب ہم چونکہ کاسٹ میں عباسیز اور نان عباسیز میں تقسیم ہے، اور اس تقسیم کو پہچان کی حد تک تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن بنی آدم پر ہنسنا یہ قرآن عظیم نے منع کیا، اور تفاخر کرنا اس کو منع کیا، فخر کرنا، تکبر کرنا اسے منع کیا، اور کہا کہ عجب نہیں کہ جن کو تم ہنستے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، اور عجب نہیں کہ جن خواتین کو نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ان کو ہنستی ہیں یا ہنستے ہیں تو وہ تم سے بہتر ہوں، تو دوسرے کی ہنسی اڑانا اور اپنے جی کو خوش کرنے کے لیے قرآنی احکامات کو زیر کر دینا اور خود کو زبر سمجھنا، یہ رویہ اس سے قرآن عظیم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اور آپس میں تانا نہ دو، تو یہ تان کرنا کہ تمہارا ماضی ایسا تھا، یا تمہارا فلاں بیٹا ایسا تھا، یا تمہارے خاندان کے لوگ ایسے تھے، یا تم ایسے ہو، تو یہ اس طرح کی گفتگو جس میں اشارہ اور کنایہ میں بھی تان کے الفاظ ان کو منع کیا تھا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں تانا نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، پاس سے نک نیم رکھ لینا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، کوئی لمبے قد کا ہو، کوئی چھوٹے قد کا ہو، کوئی فربا ہو، کوئی پتلا ہو، کسی کی آنکھیں رب تعالیٰ نے مختلف بنائی ہوں تو اس کے چہرے اور اس کے خد و خال کو دیکھ کر اس کے نام رکھنا۔ تو کہا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، یعنی یہ فسق ہے، اور پھر مسلمان ہو کے ان باتوں کو اپنے جی کو خوش کرنے کے لیے کر کے تو فاسق بننا، تو یہ کتنی بڑی بری بات ہے۔ اور کہا کہ جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے، یعنی توبہ کی گنجائش پہ بات کی، اور کہا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر توبہ کرے تو اس سے اجتناب کرے۔ سورۃ الحجرات کے جو احکامات ہیں اس سے پہلے اگر اس طرح کے گناہ رچ بس گئے ہوں تو ان سے جب توبہ کر لے تو پھر دوبارہ ان کو نہ اپنائے اور اس سے اجتناب کرے، اور کبھی شیطان اگر کو چوکا دے جو پیچھے آیات گزری تو اس سے پھر اللہ کی پناہ مانگے۔ اور کہا اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، کہ بہت سے گمان وہ کیا ہوتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ گمان یہ ہے کہ یہ سوچنا اور سمجھنا کہ فلاں تو ایسا ہی ہوگا، یعنی اس میں برائی سمجھنا، یہ بدگمانی ہے، اور اس کو منع کیا۔ اور عیب نہ ڈھونڈو، یعنی ٹو لگا کر کوئی ایسی بات تلاش کرنے کی کوشش کرنا کہ جس کے ذریعہ سے یہ پتہ چلے کہ اس میں فلاں عیب ہے، تو یہ عیب ڈھونڈنا اس کو منع کیا۔ اور کہا کوئی غیبت نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور کہا کہ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، تو غیبت کرنا مرے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ چلن آ گیا ہے، اور یہاں پہ اختتام کی کوشش پوری کرنا ضروری ہے کہ اکثر مقامات پر 5:15 بجے نماز عصر کے لیے امامت اور اہتمام مساجد میں شروع ہو جاتا ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کسی میں عیب ہے اس کا تذکرہ کریں گے تو یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ تو ہم نے سچ کہا، یہ سچ نہیں ہے۔ اگر عیب نہیں ہے اور کہا تو یہ بدگمانی پھیلانا، یہ تہمت لگانا ہے، اور تہمت کی سزا قذف ہے، اور اس میں کبھی بھی اس کو وہ مردود الشہادت ہوتا ہے جو تہمت کے معاملے میں جس کو قذف کی سزا ہو، یعنی اس کے چاند دیکھنے کی شہادت اور اس کی شرع میں حد قائم کرنے کے لیے شہادت کو قانون اور شریعت منظور اور مقبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے کسی میں کوئی خامی ہو اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کرنا اور منہ پہ تانا دینا، یہ دونوں قرآن عظیم سورۃ الحجرات نے منع کیے ہیں۔ اس کے بجائے دوسرے کی خیر خواہی چاہنا، اس کے لیے دعائے خیر کرنا، اور حکمت کے ساتھ اور بہتر طریقے سے اس کی خامیوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہوئے اسے خوبیوں کی طرف لے کر آنا، یہ انسانی معاشرت اور قرآن عظیم کی تعلیمات کا مقصود ہے۔ اور کہا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، شاخیں اور قبیلے کیا، اور پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں اللہ کے نزدیک تو وہی بڑا ہے جو متقی ہے اور پرہیزگار ہے۔ اور تقوی ملتا در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور تقوی ملتا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک علیہ السلام
اور असहाबे किराम अलैहिमुर रिदवान से है, पांचों खुलफाए राशिदीन अलैहिमुर रिदवान से है। और गवार बोले हम ईमान लाए, तुम फरमाओ तुम ईमान तो न लाए, हाँ यूं कहो हम मती हुए और अभी ईमान तुम्हारे दिलों में कहाँ दाखिल हुआ। यानी ये रवैया जो जिक्र हुआ ये ईमान लाने का नहीं है, ये इत्तबा का है, ये मती होने का है। ईमान दिलों में रासिख होना ये है कि ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर शक न किया और अपनी जान और माल से उस गिराह में जिहाद किया, वही सच्चे हैं। अच्छा, यहाँ पे रोज़ा के हवाले से सूरह हुजरात की इन आयात के हवाले से जल्दी से हम एक हदीस पाक आपकी खिदमत में उसका मफहूम अर्ज कर दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहादो किताल से वापस तशरीफ लाए। आपने कहा जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ लौट आए, और जहाद असगर हैरान होकर पूछा गया कि वो जिसमें तीर तफंग और जिंदगी और मौत के फैसले और शहादतें और कत्ल और कताल, तो वो छोटा जिहाद और बड़े जिहाद की तरफ आ गए। तो कहा जिसने अपने बारंगेख्ता नफ्स पर काबू पाया और उसने इत्तबा की, कुरान अजीम की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मफहूम बात का ये है कि उसने बड़ा जिहाद किया। तो फरमाओ कि तुम अल्लाह को अपना दीन बताते हो, अल्लाह जानता है जो आसमानों में और ज़मीनों में है, और अल्लाह सब कुछ जानता है। और ए महबूब वो तुम पर एहसान जिताते हैं कि मुसलमान हो गए, तुम फरमाओ अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें इस्लाम की हिदायत की, अगर तुम सच्चे हो। तो जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की ना, सैयदा खुदैजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम और इन खानवादों ने, उन्होंने ये नहीं रखी कि आप पर एहसान रखें, बल्कि आपकी गुलामी को और आपकी खातिर धूप काटने को, तिनके चुनने को और आपका साथ देने के लिए हर तर्ज जिंदगी की बड़ाई को तर्क करके पस्ती इख्तियार करने को, जैसा कि शाब अबी तालिब में हुआ। तो इस सब को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आसमान वाला बेहतर जानता है। हमारी ख्वाहिश थी कि हम निशान तो अपने लगाया था कि हम 26वें पारे की सूरतुज़ ज़ारियात तक जाएं, लेकिन वक्त की किल्लत के पेश नज़र इंशाअल्लाह रहमान क़ाफ़ वल कुरआनिल मजीद, इज़्ज़त वाले कुरआन की कसम, बल्कि इन्हें इसका अचंबा हुआ कि इसके पास इन्हीं में का एक डर सुनाने वाला तशरीफ़ लाया। तो काफिर बोले अजीब बात है, यहाँ तक के से आगे के मज़ामीन अगली नशिस्त में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुजारिश करेंगे। रब ताला की हुजूर दुआ कि अल्लाह ताला कुरान अजीम के अनवार से हमें मुनव्वर फरमाए, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ नसीब फरमाए, हमारे गुज़रों की बख्शिश फरमाए, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए। जो मौसमी तगय्युरात से बीमारियाँ आती हैं, पोलन एलर्जी है और गर्मी और सर्दी के बदलने की, पानी की कमी है और मौसम के हालात हैं, उन सब पर अल्लाह ताला हमें हिकमत से काबू पाने और हमें हमारे अंदर हिम्मत, तौफीक और ताकत अता फरमाए कि हम उनका मुकाबला भी कर सकें, और अल्लाह ताला उन सब से हमें शफा याब करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।